السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ الحمدللہ سے ہم نے نورانی قاعدے کی 16 تختیاں مکمل کر لی تھی، مطلب امپورٹنٹ جو بھی ہماری تختیاں تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب یہ خاتمہ اجرائے قواعد ضروریہ، مطلب ضروری قاعدے جو ہیں ان کی ریپیٹیشن ہوگی اس میں، صحیح ہے۔ اس میں آپ کو رواں میں پورے الفاظ کس طرح ادا ہوں گے وہ بتاؤں گی، اور جو اگر کوئی امپورٹنٹ قاعدہ بیچ میں آ گیا تو وہ میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دوں گی۔ یہ پوری تختی ہمیں پڑھیں گے تو ہمارا نورانی قاعدہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بیسک جو بھی تجوید کی مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اس پورے قاعدے کے پڑھ لینے سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء، یہ حمزہ کے بعد حمزہ ہے، الف کے بعد فوراً حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں 4 الفی مد ہوتا ہے۔ اس کو ہم 4 الف کے مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ 4 الف کے مقدار جس مد کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو 4 الفی مد بولتے ہیں۔ اس لفظ میں ان دونوں میں 4 الفی مد ہوگی۔ جزاء ملائکۃ انا اعطینا، نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ ہمیں غنہ کرنا چاہیے۔ الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ میقاتا یوما فمن یعمل من نصیر من ماء، مشدد سے پہلے اگر کوئی لفظ ساکن آ جاتا ہے، مطلب تشدید والے لفظ سے پہلے کوئی جزم والا لفظ آ جاتا ہے تو ہم اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو ہم اس میم کو ہم اس مشدد میم کے ساتھ ملا کر من ماء صدید من ربک رسول اللہ من اللہ صحفا مطہرۃ صفا لا یتکلمون قلوب یومئذ واجفۃ۔ اب یہاں پر قلقلہ ہوگا، 5 حروف قلقلہ ہے نا، قاف طا با جیم دال، ان 5 کے اوپر جب جزم آتی ہے تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں۔ یہاں با ہے حروف قلقلہ، یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ اب صاروها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما عادن الاولی، یہ نون قرآن پاک میں کافی جگہ پر ہوگا، اس کو بولتے ہیں نون قطنی۔ یہ نون قطنی اگر اس طرح 2 لفظوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو لازمی پڑھا جائے گا، لیکن کہیں اس طرح وقف کی نشانی ہوگی اور اس کے نیچے نون قطنی ہوگا۔ تو اگر ہم یہاں وقف کر لیں گے لمزہ وقف کر لیا تو ہم پھر پڑھیں گے الذی، اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے لمزتی نلذی، کیونکہ گول آیت کی نشانی کے اوپر اگر لا لکھا ہوتا ہے تو وہاں چوائس ہوتی ہے، یا آپ رکیں یا نہیں رکیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ عادن الاولی لمزتی نلذی، یہاں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لمزہ الذی، اگر وقف ہوگا پھر یہ صورت ہوگی۔ فخوران الذین، وقف کے علاوہ اس طرح ہوگا، اور اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے فخورا الذین قدیر للذی، اور اگر وقف کریں گے قدیر الذی نوح ابنہ، یہاں لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں لازمی یہ نون قطنی پڑھنا ہے۔ من بخل لینبذن من بعد من بین الصلب
لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللہم. الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں پر آگے چھوٹی چھوٹی تھوڑی اور بھی باتیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ سبق میں ضرور بتاؤں گی. کچھ لفظ قرآن پاک میں لکھے جس طرح ہوتے ہیں، پھر ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اور وقف کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. کافی سارے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو وقف کی نشانیوں کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کس جگہ ہمیں رکنا ہے، کس جگہ نہیں رکنا. کس جگہ رکیں گے تو معنی بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پر بہت احتیاط کرنا چاہیے. الحمدللہ اب نیکسٹ سبق میں آپ کو یہ جو کچھ لفظ قرآن پاک کے لکھے کسی طرح ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی وہ میں بتاؤں گی، اور جو وقف کی علامات ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی. یہاں پر ہمارا نورانی قاعدہ بالکل مکمل ہو گیا. پیچھے اگر کسی بھی سبق میں کسی بھی تختی میں کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ حافظ.